بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گرہن کے بارے میں کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ گرہن کا حاملہ خواتین کے ساتھ کیا تعلق ہے، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، سب حقائق جانیے اس ایک ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل پر نیو ہیں، وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس دن سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ اس دن سے لوگوں نے گرہن کو برائی سے منسوب کر دیا کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا تو کچھ غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چاند اور سورج میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یاسین کا حوالہ دے رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب گرہن لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یا چاند کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ان کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر قرآن کے بعد ہمارے پاس علم کا کوئی ماخذ ہے تو وہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے دن صف باندھی اور نماز پڑھائی۔ گرہن کے دن آپ مسنون طریقے پر عمل کرتے ہوئے چاہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں یا چاہے تو 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر مسجد میں جا سکتے ہیں تو امام کی امامت میں نماز پڑھ لیں، نہیں تو اکیلے نماز پڑھ لیں۔ خواتین گھر میں نماز ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کریں۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو اس کو خسف کہتے ہیں، جب چاند کو گرہن لگتا ہے اس کو کسف کہتے ہیں۔ تو نماز کسف کی ہر رکعت میں قیام، رکوع اور سجدے عام نمازوں کی نسبت لمبے کریں، قرآن کی قرأت زیادہ کریں۔ تو ایسے حالات میں اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ گرہن انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک پر اسرار معمہ بنا رہا ہے، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن حاملہ خواتین کے لیے بہت منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑی عمر کی خواتین ہمیشہ سے تاکید کرتی رہی ہیں کہ حاملہ خواتین گرہن کے دوران ہرگز باہر نہ نکلیں، گھر کے کام کاج سے بھی احتراز کریں، کینچی، چھری اور ان جیسے تیز دھار آلات جو ہیں ان کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسے میں یہ جاننا بہت دلچسپ ہو گیا کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ایک گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے ماہر ڈاکٹر نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ گرہن کے دوران باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آنکھیں کیا صرف حاملہ خواتین کی ہی ہوتی ہیں؟ سب کی آنکھیں ہیں، سبھی کو گریز کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرہن کے دوران کھانے پینے کی چیزوں سے گریز کرنے میں کوئی صداقت نہیں۔ جہاں تک بات تیز دھار آلات کو استعمال نہ کرنے کی ہے یا احتیاط اور تدبیر سے استعمال کرنے کی بات ہے تو عام دنوں میں بھی ان کو احتیاط سے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا عام دنوں میں تیز دھار آلات کو احتیاط سے استعمال نہیں کرتے؟ اب گرہن لگا ہو یا نہ لگا ہو، ذرا سی بے احتیاطی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی دسمبر 2019 میں جو گرہن لگا، لوگوں نے اسپیشلی سورج گرہن کی ویڈیوز بنائی۔ جی ہاں، یہاں یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی بات دلیل سے کی جائے گی اس کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی کی زندگی یا موت سے گرہن کا کوئی تعلق نہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ گرہن کے دوران سورج یا چاند کو دیکھنا نہیں چاہیے، آنکھوں کی بینائی اثر انداز ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ حدیث کی دلیل کو ماننا ہے نہ سائنس کو ماننا ہے۔ اگر ماننا ہے تو صرف سنی سنائی باتوں کو ماننا ہے، اور حاملہ خواتین پر تو تشدد کی انتہا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں اس کو تشدد کیوں کہہ رہی ہوں؟ تو ہاں جی، میں اس کو ایک تشدد ہی سمجھتی ہوں۔ حاملہ خواتین ایسے حالات میں چلنا پھرنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے،
ان کو سارا سارا دن پھراتے رہتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے اس طرح سے لیٹنا نہیں، اس طرح سے بیٹھنا نہیں، بس چلتے رہو۔ یہ ایک تشدد نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کے بعد ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جس سے ہم زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے وہ بات نہیں ماننی، ہم نے سائنس کی بات نہیں ماننی، تو پھر خدارا سنی سنائی باتوں کو بھی مت مانیے، کسی کی زندگی اجیرن مت کیجیے۔ اور جو لوگ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ گرہن کا بچے کی پیدائش کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو پھر جب آپ نے دین کی بات ہی نہیں ماننی تو جیسی سوچ ہوگی ویسا معاملہ ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ معاشرے میں اس قدر فضول رسموں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے کہ مجھے ان پر بولنا پڑتا ہے۔ اپنے دماغ کے ڈھیلے پڑے ہوئے پیچوں کو کس لیجئے، آسانیاں بانٹیے اور آسانیاں پائیے۔ دین کو سیکھیے، دین سے سمجھیے۔ جب ہر طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گرہن کا کسی انہونی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو خدارا مہربانی کر کے اپنی اصلاح کر لیجئے۔ ہمارا دین کوئی مشکل نہیں، مشکلات اپنے لیے ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں اور دوسروں کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے دین پر انگلی اٹھا سکیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اصلاح ہے۔ مہربانی سے اپنی اصلاح کر لیجئے اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنائیں، ایسی مثال جس سے لوگ اچھائی کا سبق حاصل کریں۔ اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن کرنا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کوسچن پوچھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس حقیقت کو جان سکیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔